نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم اور حساس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے امریکہ اور ایران کی بڑھتی ہوئی کشیدگی۔ آج ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات اتنے خراب کیوں ہیں۔ امریکہ طاقتور ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایران پر حملہ کیوں نہیں کر رہا ہے، اور تیسری اس چیز کا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کی جنگ ہوتی ہے تو اس کے جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے بہت اہم ہونے والی ہے، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، ہماری گفتگو حقائق پر مبنی ہوگی، افواہوں اور جذبات سے بالکل خالی ہوگی۔ جو حقائق ہیں وہی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز اس کا اپنے جائزہ لینا ہے کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات اتنے خراب کیوں ہیں۔ امریکہ اور ایران کے تعلقات جو ہیں یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں ہیں۔ امریکہ اور ایران کے تعلقات میں ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریبی اتحادی تھے، اور وہ دور ہے 1950 سے لے کر 1979 تک، یعنی تقریباً یہ 30 سالہ دور جو ہے یہ وہ دور ہے کہ جب امریکہ اور ایران بہت زیادہ آپس میں ان کی قربت تھی، اور ایران کے اندر امریکہ کو فوجی اڈے استعمال کرنے میں، اس کا تیل استعمال کرنے میں اور دیگر ذخائر کے استعمال کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ امریکہ کے خلاف ایران کے عوام کی جو ہے وہ غصہ اور نفرت جو بڑھتی گئی، اور پھر وہ غصہ نفرت جو ہے وہ ایک اسلامی انقلاب کی صورت اختیار کر گیا، اور امام خمینی کی قیادت میں جو ہے وہ ایران کے اندر ایک بہت بڑا اسلامی انقلاب آیا جس نے شاہ ایران کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اب جب اسلامی انقلاب آیا تو اس سے جو ہے امریکہ کو بے دخل کر دیا گیا، اور وہی وہ لمحہ تھا کہ جب امریکہ کو ایران کے اندر بزرگ شیطان کہا گیا۔ اب سب سے سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے اس موجودہ حالات میں تعلقات اتنے زیادہ خراب کیوں ہوئے ہیں، اور یہ معاملات جو ہے نوبت جو ہے وہ جنگ تک کیوں گئی ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ تو یہ ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی پاور بنانا چاہتا ہے، وہ ایٹم بم بنانا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس ایران یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو بھی ایٹمی پروگرام ہے وہ پرامن ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر سیکولر اور امریکہ نواز حکومتیں چاہتا ہے، لیکن جو ایران ہے یہ ایک مضبوط، خود مختار اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلامی نظریے پر چلنے والا ملک ہے۔ اس لیے امریکہ اور ایران کے جو تعلقات ہیں موجودہ حالات میں یہ بہت زیادہ کشیدگی اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور اس میں اس چیز کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات کی خرابی میں ایک سب سے بڑی وجہ وہ اسرائیل ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کی بقا امریکہ کی بقا ہے، اور اسرائیل کا مضبوط ہونا امریکہ کا مضبوط ہونا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایران جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ناجائز ریاست ہے، وہ شروع سے ہی اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اس لیے امریکہ اور ایران کی، اسرائیل اور ایران کی ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک اچھی خاصی جھڑپ، ایک جنگ ہو چکی ہے جس میں دونوں ممالک کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ جو ہے وہ ایران کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اس کو دباؤ میں لانا چاہتا ہے تاکہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے کسی بھی طرح کی کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے
توجہ کرنے والی چیز یہ ہے کہ اگر امریکہ اتنا طاقتور ہے، جو سپر پاور ہے، تو پھر وہ ایران پر حملہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ حملے میں تاخیر کیوں کر رہا ہے؟ تو میرے معزز ناظرین کرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ کوئی عام ملک نہیں ہے۔ امریکہ کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ ایران جو ہے وہ تقریباً 10-11 کروڑ کی آبادی پر مشتمل ایک بہت ہی مضبوط اور خود مختار ملک ہے، جس کی فوج مضبوط ہے، جس کا جدید میزائل سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اس لیے امریکہ جو ہے وہ ایران پر حملہ کرنے میں تاخیر کر رہا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایران کے مشرق وسطیٰ کے اندر جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران کے ساتھ پھر یمن، لبنان، عراق اور دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہ بھی اس جنگ کا حصہ بن جائیں گے۔ اس لیے پھر وہ امریکہ پر بھی حملے کریں گے اور اسرائیل پر جو ہے ان ممالک کی طرف سے مسلسل حملے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو امریکہ کو جو ہے وہ ایران پر حملہ کرنے سے ابھی تک روکے ہوئے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اب سمجھنے والی بات یہ ہے، جو ہماری گفتگو کا آخری حصہ ہے، جو بڑی توجہ کرنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کی جنگ ہوتی ہے تو اس کے بین الاقوامی دنیا پر کیا اثرات ہوں گے؟ تو سب سے پہلے تو اس چیز کو ذہن نشین کر لیں، اور اس چیز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ ایران جو ہے اس کے ساتھ روس کھڑا ہوا ہے۔ چین جو ہے وہ ایران سے تیل لیتا ہے اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی ایران کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ امریکہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کی جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ جو ہے وہ بین الاقوامی طاقتوں کے ٹکراؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ جنگ جو ہے پھر یہ روس اور امریکہ، یا روس اور چین، ایران اور امریکہ کے ٹکراؤ کی جنگ ہو سکتی ہے، چین اور امریکہ کے ٹکراؤ کی جنگ بن سکتی ہے، روس اور امریکہ کے ٹکراؤ کی جنگ بن سکتی ہے، اور پھر اس کے جو اثرات ہیں یہ پوری دنیا پر مرتب ہوں گے۔ اس لیے امریکہ جو ہے وہ جنگ کرنے میں اور ایران پر حملہ کرنے میں تاخیر کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ امریکہ خود اندرونی طور پر وہ معاشی جو ہے وہ بحران کا شکار ہے، وہ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، اس میں سیاسی تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کی عوام ہے وہ جنگوں سے تنگ آ چکی ہے، وہ اب جنگ نہیں چاہتے ہیں، وہ جنگیں رکوانا چاہتے ہیں اور وہ جنگ کی کسی بھی جنگ کے حق میں نہیں ہیں۔ اس لیے امریکہ کو جو ہے اندرونی بھی جو ہے وہ دباؤ ہے۔ اس وجہ سے امریکہ جو ہے وہ ایران پر حملہ کرنے میں تاخیر کر رہا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ پھر امریکہ کرے گا کیا اگر وہ حملہ نہیں کرتا؟ تو یہ اہم چیز ہے جو ہماری گفتگو کے آخری پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اب امریکہ کر کیا رہا ہے؟ امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بڑھا رہا ہے، اس میں معاشی پابندیاں لگاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اوپر جو ہے سفارتی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، سفارتی دباؤ ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، معاشی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور طریقوں سے جو ہے ان کو جو ہے وہ پراکسی وار، یہ امریکہ کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، پراکسی وار، یعنی ملک کے اندر ہی جنگ جو ہے نا وہ چھڑوا دینا اور خانہ جنگی کا ماحول پیدا کر دینا، جو انہوں نے حال ہی میں امریکہ کے اندر، امریکہ نے ایران کے اندر کرنے کی کوشش کی، لیکن رجیم چینج کا نام جسے دیا گیا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسرائیل ایران کی جنگ کے موقع پر بھی اس چیز کو بڑی کوشش کی گئی کہ رجیم چینج ہو، لیکن وہ اس چیز میں کامیاب نہ ہو سکے۔ امریکہ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو پھر ایران کے اندر جو ہے وہ ایک مضبوط جو ہے وہ عوامی رابطہ ہو جائے گا اور عوام متحد ہو کر جو ہے وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے امریکہ جو ہے فی الحال ایران پر حملہ کرنے میں تاخیر کر رہا ہے۔ آنے والے وقت میں حالات کیا صورت اختیار کرتے ہیں اور یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے،
یہ ہم دیکھیں گے، اور ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے اور اس دونوں ممالک کے حوالے سے مزید معلوماتی چیزیں لے کر ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں آپ کے ساتھ آئیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ہمارا پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔